الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزر وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی آخری آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی غافل نسلوں کو متنبہ کیا ہے. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. فرمایا اگر تم میرے دین سے روگردانی کرو گے تو میں تمہیں مٹا کر ایسی نسلوں کو لاؤں گا، ایسی امتوں کو لاؤں گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو تمہاری طرح نہیں ہوں گی. اس آیت کے ترجمے پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں امت محمدیہ کی غافل نسلیں، امت محمدیہ کی وہ غافل نسلیں جو دنیا میں آنے کا ان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھلا کر جی رہے ہیں، جو دنیا میں ان کے آنے کا جو مشن تھا، جو ٹارگٹ اور مقصد تھا، اس کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. میری مراد مسجدوں کو ویران کر کے زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور رب کے دین سے دور نکل کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حقوقوں اور اس کے تقاضوں سے ناآشنا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور رب کی نافرمانیاں کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جو دارو پی کر، زنا کر کے، چوری کر کے اور ٹپوری گری کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ایسی نسلوں اور ایسے لوگوں کو اللہ نے متنبہ کیا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کی حق میں میری گرفت، میری پکڑ اس شکل میں بھی آ سکتی ہے کہ ایسی نسلوں کو میں تباہ کر دیتا ہوں، ایسی نسلوں کو میں زمین سے ختم کر دیتا ہوں. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر ایسی نسلوں کو لاتا ہوں جو ان جیسی نہیں ہوں گی، وہ نمازیں نہیں چھوڑیں گی. ایسی نسلوں کو لاؤں گا جو میری اطاعت و فرما برداری کرنے والی نسلیں ہوں گی. حضرات، ہندوستان میں ہم نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں. کل یا پرسوں دوستو ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر طرح اگر موبائل پر دیکھا جائے جو بھی ویڈیو چلتا ہے، مسلمان ذلیل ہے، مسلمان رسوا ہے، مسلمان زوال سے دو چار ہے. اس نے مجھ سے شکایت کی کیا وجہ ہے، آپ اس کو اپنے خطبہ جمعہ کا موضوع دیجئے. دوستو، آج انہی کے لفظوں کو میں نے خطبے کی شکل دی ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہندوستان اور پوری دنیا کا مسلمان کیوں ذلیل ہے، مسلمان کیوں رسوا ہیں، مسلمانوں کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایسے کون سے کرتوت ہیں. مسلمانوں کے بارے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا
اگر اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کون سا راستہ ہے، وہ راستہ بھی بتاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے اور رب العالمین دوستو اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، جو راستہ ہمارے عروج و ترقی کا راستہ ہے، جو راستہ ہماری عزت و سربلندی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں، سچ بات کہی اس بھائی نے کہ مسلمان ہندوستان کا ذلیل ہے، مسلمان ہندوستان کا رسوا ہے، مسلمان ہندوستان کا زوال سے دوچار ہے۔ دوستو وجہ کیا ہے؟ اور مسلمانوں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو حالات ہیں نا ہمارے اوپر جو بنے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے مٹانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو پروگرام بن رہے ہیں، اور ان پروگراموں میں باقاعدہ دوستو لیڈروں کی طرف سے اجازت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو، مسلمانوں کی رسوائی و ذلت کی باتیں ہوں، مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں ہوں، باقاعدہ قائدوں اور لیڈروں کی طرف سے اجازت ہے ان جلسوں کو منعقد کرنے کی۔ مسلمانوں اس بارے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان حالات کے نازک موڑ پہ کھڑا ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پسپائی، ہمارا جو زوال سے دوچار ہونا ہے، اس کے اولین ذمہ دار مسلمانوں ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، اس کی سازشیں، اس کی چالیں، اس کی تدبیریں یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ مسلمانوں ہماری ذلت کے اولین سبب ہم خود ہیں۔ ہمارا دین سے دور ہونا، صرف جمعے کی نماز پڑھنا، 7 دن کی نمازیں کھا جانا، یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا اولین سبب ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا، یہ ظالم حکمرانوں کو جو اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ مسلمانوں رب العالمین اور اس کے رسول کے تقاضوں سے ناآشنا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور کس مقصد کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری ذلت کا سبب ہے۔ مسلمانوں اولین سبب ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں جیسے تم رہو گے ویسے میں تمہارے لیے حالات بناؤں گا۔ اگر اجتماعی سطح پر تمہاری عملی حالت درست ہوگی تو حالات بھی میں درست کر دوں گا، اگر اجتماعی سطح پر تمہاری عملی حالت بگڑے گی تو حالات بھی بگڑیں گے۔ حالات جیسے تمہارے عمل رہیں گے، اللہ نے فرمایا ویسے ہی میں حالات بناؤں گا۔ دیکھیے غزوہ احد، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، یہ مسلمان جیت رہے تھے، اچانک مسلمان ہار گئے اور کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں محمد رسول اللہ کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ کسی دشمن نے ایسی ضرب ماری کہ محمد رسول اللہ ایک گڑھے میں جا گرے اور آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، اور خود محمد رسول اللہ کی جو کڑی تھی آپ کے دانتوں میں گھس گئی۔ اتنا بڑا نقصان لائق ہوا۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد مسلمان محمد رسول اللہ سے سوال کرنے لگے، اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ یہ مسلمانوں کا سوال ہے جو محمد رسول اللہ سے کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول اولما اصابتکم مصیبہ قلتم ان ھذا، اے اللہ کے رسول یہ جیتی ہوئی جنگ ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلی ہے؟ ہمارے 70 ساتھی کیوں شہید ہوئے؟ آپ کو کیوں زخمی کیا گیا؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اے اللہ کے رسول اتنا بڑا نقصان کیوں اٹھانا پڑا ہے؟ قلتم ان ھذا قلتم ان ھذا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم محمد رسول اللہ سے سوال کر رہے تھے اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے رسول سے کہو کہ انہیں جواب دے قل ھو من عند انفسکم، کہ مسلمانوں یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے، یہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو جو جنگ آ رہے ہو۔ کیا مسلمان کیسے ذمہ دار ہوئے؟ محمد رسول اللہ نے 70 صحابہ کو ایک درے پر کھڑے کیا تھا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا تھا کہ دیکھو یہ دشمنوں کی فوج کہیں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ یہ 70 صحابہ کو کہا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں نے سمجھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، مسلمان دوڑے اور مال غنیمت کو لوٹنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ یہاں ان لوگوں نے میرے رسول کی نافرمانی کر دی، میرے رسول کی حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، جو تم لوگوں نے میرے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے اسی جنگ کے ہارنے کے ذمہ دار تم خود ہو۔
یہ تمہارے ساتھی جو شہید ہوئے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ مسلمانوں جیسے ہم رہیں گے ویسے حالات ہمارے اوپر بنیں گے۔ اگر عمل اپنے درست کر لو، اگر چاہتے ہو کہ حالات درست ہو جائیں، حالات سنور جائیں اور یہ ظلم ختم ہو جائے، ہماری ذلت و رسوائی عزت و سربلندی میں تبدیل ہو جائے، مسلمانوں آپ کو بننا پڑے گا، سنورنا پڑے گا، آپ کو پنج وقتہ نمازی بننا پڑے گا، ان ویران مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، آ کر رب کے دربار میں رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، عمل اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے محمد رسول اللہ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین ورضیتم بالذر واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلہ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث نے ہمیں جواب دے دیا کہ ہندوستان میں ہم ذلیل کیوں ہیں۔ ہاں اس حدیث نے جواب دے دیا، فرمایا اذا تبایعتم بالعین، جب تم اینا کی بیع کرنے لگ جاؤ۔ اینا ایک حرام بزنس ہے، ایک حرام کاروبار ہے جو لے دے کے سود سے جڑتا ہے، یوں سمجھ لیجئے سود کی ایک شکل ہے۔ ہاں مسلمان سود کھاتا ہے کہ نہیں؟ بڑے دڑل لے کے سود کھاتا ہے۔ ہاں بینکوں میں اپنا پیسہ رکھ کے کسی کو قرض دے کے سود کھاتا ہے۔ کہا جب تم اینا کی بیع کرنے لگو، وَرَضِيتُمْ بِالذَّرِّ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، دنیا سے راضی ہو جاؤ، دنیا کے ان بنگلوں اور مال و متاع سے راضی ہو جاؤ، دنیا میں کھو کر آخرت کو بلا بیٹھو، اور یہ کہنے لگو کہ میرا بزنس، میرا کاروبار، میری زمین، میرے بیل، میری گائیں، سب کچھ دنیا کو سمجھنے لگو۔ نہ دین کی بات ہو تمہارے پاس، نہ نمازوں کی بات ہو، نہ دین کی تبلیغ کی بات ہو، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر تم اللہ کے راستے میں لڑنا بھی چھوڑ دو۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہماری ذلت کا سبب، صلّت اللہ علیکم ذلہ، اللہ ایسا ذلیل کرے گا مسلمانوں کو، پھر ایسی ذلت کی مار مارے گا کہ لا ينزع عنکم، اس ذلت سے نکلنے کا مسلمانوں تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ہاں ایک ہی راستہ ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم گناہوں پر معافی مانگ لو، رب کے دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کو راضی کر لو، مسجدوں کو آباد کر لو، گناہوں پر معافی مانگ لو۔ ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں تمہاری عزت پانے کا، یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو۔ ناراض کر دیا ہے مسلمانوں ہم نے، اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں آپ کی عزت و سربلندی کا۔ مسلمانوں حالات کا تقاضا ہے کہ چند افراد نہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں کس قدر اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا محاسبہ کرے، آئے مسجدوں کی طرف، روئے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہیں سے مسلمانوں امید کی کرن نکل سکتی ہے، یہیں سے وہ روشنی نکل سکتی ہے جس سے حالات کی ظلمتیں دور ہو سکتی ہیں، ورنہ مسلمانوں اسی طرح ذلیل رہو گے، اسی طرح رسوا رہو گے۔ تم وقت ایک جمعے کی نماز پڑھ کے کیوں سمجھتے ہو کہ یہ عزت مل جائے ہمیں، ہاں سربلندی مل جائے، ہمیں اللہ رب العالمین عروج عطا کرے صرف جمعے کی نماز سے؟ جب تک آپ کی مسلمانوں مسجدیں ویران رہیں گی اسی طرح ذلیل ہوگے، اسی طرح رسوا رہوگے۔ مسلمانوں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا، چھوٹا سا زلزلہ۔ ہاں مسلمان کیا سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ حکومت ہمیں پریشان کر رہی ہے، چند لوگ ہیں حکومت میں جو کرسیوں پر بیٹھے وہ پریشان۔ مسلمان ہو کوئی حکومت آپ کو پریشان نہیں کر رہی ہے، آپ کے اعمال آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہاں آپ جو نمازیں چھوڑ کے گھوم رہے ہیں نا، یہ بے نمازی ہونا آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ ہاں کوئی آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہے، صرف اپنے عمل درست کر لو۔ ہاں جو نماز، یہ تعداد جو آپ دکھا رہے ہیں نا، فجر کی نماز میں لا کے دکھائیے یہ تعداد، ظہر و عصر کی نمازوں میں یہ تعداد لا کے دکھائیے، اللہ کی قسم پھر کبھی کسی مسلمان کے زبان پہ یہ شکایت نہیں آئے گی کہ ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں چھوٹا سا زلزلہ آیا، سیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نظریہ دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے۔ تمام گورنروں کو خط لکھے، تمام گورنروں کو، اور گورنروں کو حکم دیا کہ یہ زلزلہ اللہ کے غضب کی دلیل ہے، اللہ کے غصے کی دلیل ہے۔ تمام گورنروں کو خط لکھ کے کہا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، اپنی قوم کو لے کر اللہ کی مسجدوں میں آؤ، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ ہم سے غصہ ہے، یہ زلزلہ اللہ کے غصے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں ظالم حکمران جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، یہ اسٹیج سجا کر جو تمہیں مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ تمہاری بے نمازی ہونے کا سبب ہے، یہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے۔ تم جو ذلیل ہو، تم جو رسوا ہو، یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو۔
تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو۔ مسلمانوں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے کہ جب گناہ لوگ بگڑتے ہیں، لوگ نمازیں چھوڑ کر گھومتے ہیں، لوگ صرف جمعے کی نماز ادا کر کے سوچتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جب لوگوں کی عملی حالت بگڑتی ہے تو اللہ کا قانون ہے کہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتا ہوں۔ تم دعائیں کرتے ہو کہ اللہ فلاں پارٹی جیت جائے، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ جیتے گا جو تمہیں پریشان کرے گا، وہ جیتے گا جو تمہارے اوپر کوڑے برسائے گا، وہ جیتے گا جو تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ کیوں؟ کہاں تم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ ہاں، گناہوں میں لت پت ہو کے زندگی گزار رہے ہو، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ جو ہمارا حاکم ہمیں عزت دے، ہاں ہمیں سرخروئی عطا کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم گناہوں کے کام کرو گے، جب تم گناہوں کے کام کرو گے، جب تم امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دو گے، جب تم برائیوں سے مصالحت اور مفاہمت کر لو گے، جب تم معصیتوں کے کاموں سے کمپرومائز کر لو گے، سلط اللہ علیکم شرارکم، اللہ ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کرے گا، ثم یدعو خیارکم، پھر تمہارے نیک لوگ مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے لمبی دعائیں کریں گے، فلا یستجاب لہم، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ان نیک لوگوں کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی، کبھی قبول نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، ایک دو آدمیوں کے نیک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے محلے میں اگر چند لوگ نمازی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، چند لوگوں کی نیکی سے کچھ نہیں ہوگا، اجتماعی سطح پر آنا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو جمع ہونا پڑے گا۔ اب آمین اور رفع یدین کے اوپر لڑنا چھوڑ دیجئے۔ مسلمانوں، حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اجتماعی سطح پر دعاؤں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اجتماعی سطح پر اتحاد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، یہیں سے امید کی کرن نکل سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ حسن بصری کے پاس یا امام حضرت انس کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ حجاج بن یوسف بہت پریشان کر رہا ہے، حجاج بن یوسف۔ مسلمانوں، آج کی تقریر سنیے اور دل سے سنیے اور تہہ کر کے اٹھیے گا کہ اللہ برائیوں کی زندگی چھوڑنا ہے۔ مسلمانوں، ان حالات کو آپ ہی بدل سکتے ہیں، آپ کے اعمال بدل سکتے ہیں، ورنہ طاقت نہیں ہے کہ کفر کو کوئی روک سکے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ بس آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا مسجدوں کو آباد کرنا، یہی ایک راستہ بچا ہے ہمارے پاس۔ کہا حضرت انس سے لوگوں نے کہا یا حسن بصری سے کہا کہ حجاج بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، حجاج بہت زیادہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حسن بصری کی جملے سنیے، کہا ما جال حجاج الا بذنوبنا، حجاج اپنے آپ مسلط نہیں ہوا ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے حجاج کو تم پر مسلط، اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حجاج کو تم پر مسلط کیا ہے۔ حجاج کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو، حجاج کے کوڑوں سے بچنا چاہتے ہو، حجاج کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کو راضی کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، رب کی نافرمانی والے کام چھوڑو۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت انس یا حسن بصری نے کہا تھا۔ لوگوں، آپ بنو اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، سورہ بنو اسرائیل میں رب العالمین نے اس تاریخی حادثے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنو اسرائیل جب بگڑے، بنو اسرائیل کے لوگوں نے جب نمازوں کو چھوڑا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے جب گناہوں میں ملوث ہوئے، بنو اسرائیل کے لوگ جب یہ رب کی نافرمانی میں ملوث ہوئے، تو اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا۔ کس کو؟ بخت نصر کو۔ بنو اسرائیل مسلمان تھے لیکن بخت نصر کافر بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ کافر بادشاہ تھا۔ اللہ نے کہا میں ان مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے، انہیں ان کا مقصد حیات یاد دلانے کے لیے، انہیں مسجدوں سے جوڑنے کے لیے میں نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور بخت نصر نے بنو اسرائیل پر حملہ کر کر کے ان کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دی۔ مسلمانوں، اب بھی نہ سدھرے تو حالات بہت ہی نازک ہیں، بہت ہی حالات نازک ہیں۔ مسلمانوں، ایک ہی چیز ہے آپ کو سہارا دینے کے لیے ہندوستان میں، آپ کی عبادتیں۔ ہاں، اب چھوڑیے نا بیرا روی کی زندگی، یہ بے ڈنگی کی زندگی اب تو چھوڑیے۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا آپ لوگوں کو انتظار ہے؟ کہ آپ کے دشمن گھروں سے آپ کے پیر نکال کر آپ کو آگ لگائیں؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں، ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ پروگرام منعقد کر کے آپ کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے، آپ کو مارنے اور کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کب تک ان مسجدوں کو ویران چھوڑو گے؟ کب تک؟
कब तक छोड़ोगे इन मस्जिदों को? अरे अल्लाह के लिए अब तो मस्जिदों में आ जाओ, अब तो आ जाओ। इन जालिमों से अगर आपको बचा सकती है तो आपकी नमाजें बचा सकती है। इन जालिमों से अगर आपके हाथों तक आपके हाथ न पहुंचे, ये चीज चाहते हो तो मुसलमानों इन घरों को आबाद कर लो, इन घरों को। देखिए बनु इसराइल जब मुश्किल हालात में फंसी, मैं मुसलमानों इस मिंबर पे खड़े हो कि आपसे वही बात कहता हूं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल से कही थी, वही बात मैं भी आप, अल्लाह करे आपके दिलों में बात उतर जाए मेरी। बनु इसराइल जब मुश्किल हालात में फंसी थी, बनु इसराइल पर जब अल्लाह ने फिरौन को मुसल्लत किया था, जब फिरौन बनु इसराइल को सता रहा था, फिरौन बनु इसराइल पे जुल्म कर रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल की ये तकलीफ मूसा से देखी न गई। बनु इसराइल के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम इस्तईनु बिल्लाह, या कौम इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, इन्नल अर्ज़ युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। ओ मेरी कौम के लोगों, मैं देख रहा हूं कि फिरौन तुम पे जुल्म कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि फिरौन तुम पे हमला कर करके तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी। मेरी कौम के लोगों, एक ही रास्ता है फिरौन से बचने के लिए। मुसलमानों, इन जालिमों से बचने के लिए भी आपके पास एक ही रास्ता है, जो मूसा ने बनु इसराइल को कहा, वही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यहां के मुसल्लियों से कह रहा हूं, हिंदुस्तान जहां तक मेरी आवाज पहुंचे उन मुसलमानों से कह रहा हूं, उन मुसलमानों से कह रहा हूं। मूसा ने कहा इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू। ओ मेरी कौम के लोगों, आओ अल्लाह के घरों की तरफ, आओ अपने गुनाहों पर तौबा करो, आओ दुआएं करो, अल्लाह से मदद मांगो, आओ अपने सजदों से अल्लाह के घरों को आबाद करो, आओ रब के दीन की तरफ आओ। अल्लाह को तुमने नाराज कर दिया, अल्लाह को राजी कर लो। फिरौन के जुल्म से बचना चाहते हो तो अल्लाह को राजी करो, रब के दीन की तरफ आओ, अल्लाह से मदद मांगो। वस्बिरू, सब्र का दामन तुम्हारे हाथ से छूटने न पाए। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, मूसा ने कहा था ये जमीन अल्लाह की है, किसी फिरौन की नहीं है, निमरूद की नहीं है, बुख्ते नसर की नहीं है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये जमीन अल्लाह की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ये जमीन अल्लाह, इस जमीन का इक़्तिदार अपने नेक बंदों को अता करता है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, हालात बदलेंगे, हवाएं मुखालिफ सिमत की चलेंगी, दुश्मन थोड़ा सताएंगे, लेकिन अगर नमाजी बन जाओगे, गुनाहों से तौबा कर लोगे, इन घरों को आबाद कर लोगे, तो याद रखो अंजाम हमेशा तुम्हारे हक में आएगा। मुसलमानों, जीत तुम्हारी होगी, फतेह तुम्हारी होगी। मुसलमानों, हालात का तकाजा है, सुधर जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी दास्तान तक भी न रहेगी दास्तानों में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर अब भी न सुधरे, अगर अब भी न सुधरे, तो रब का जो कानून है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अल्लाह का कानून दोस्तों अमल में आने के लिए काफी है। अल्लाह अपने कानून को लाने के लिए तैयार है। अब भी अगर तुमने मस्जिदों को आबाद न किया, अब भी अगर बेरारवी की जिंदगी न छोड़ी, मुसलमानों अब भी अपने गुनाहों से तौबा न किया, अब भी गुनाहों के कामों को न छोड़ा, तो अल्लाह तुम्हें यहां से मिटाने का जो कानून है अल्लाह का, सिपाही हस्ती से मैं ऐसे लोगों को मिटाता हूं। अल्लाह का कानून अपना काम करने के लिए तैयार है। अल्लाह के इस अजाब से और रब्बुल आलमीन की इस पकड़ो गिरफ्त से बचना चाहते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों आओ इज्तिमाई सतह पर तौबा करो, इज्तिमाई सतह पर अपने गरीबानों में झांक के अल्लाह के सामने अपने गुनहगार होने का एतराफ करो, अपने गुनहगार होने का इकरार करो। आय अल्लाह हम गुनहगार हो चुके हैं, आय अल्लाह हम खताकार हो चुके हैं, हम नमाजें छोड़कर जी रहे थे, तुमको नाराज कर दिया, जिसकी वजह से तुमने जालिम हुकूमत को हम पर मुसल्लत कर दिया है, जालिम बादशाह को हमने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। आय अल्लाह हम तेरे घरों को आबाद करेंगे, इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा। आय अल्लाह मुसलमान जो हिंदुस्तान के, इनको अमन नसीब कर, इनको तहफ़्फ़ुज़ नसीब कर। मुसलमानों यही एक चीज है, याद रखिए, तारीख अपने अंदर बड़े असबाक रखती है, बड़े पैगाम है तारीख के अंदर। मुसलमानों तारीख की किताबें उठाकर देखो, जब भी कौमें बिगड़ी हैं तो अल्लाह ने उन्हें रिफ़ा हस्ती से मिटाया है। अगर यकीन नहीं आता तो स्पेन की तारीख उठा के देख लो, हिंदुस्तान के मुसलमानों स्पेन की तारीख। स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, कितने
800 साल हुकूमत की। जिस तरह हिंदुस्तान में हमने 800 साल हुकूमत की है, स्पेन में भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी। आज भी मुसलमानों की हवेलियां हैं, मुसलमानों के महलात हैं। मुसलमानों ने 800 साल बड़ी आन बान और शान के साथ स्पेन में हुकूमत की। लेकिन मुसलमानों, स्पेन के मुसलमानों ने नमाजों को छोड़ा, स्पेन के मुसलमान गुनाहों में पड़े, स्पेन के मुसलमान रब से बगावत इख्तियार की, दीन से दूर निकल गए, अल्लाह से दूर निकल गए। आज जाके देखिए स्पेन में मुसलमानों के महलात मिलेंगे, मुसलमानों का नाम निशान भी अल्लाह ने मिटा दिया। आज किसकी हुकूमत है स्पेन में? आज स्पेन में ईसाइयों की हुकूमत है, अहले किताब गैर मुस्लिमों की हुकूमत है। आज स्पेन में जाइए, दूर दूर तक मुसलमान नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेंगी तो मुसलमानों की वो हवेलियां मिलेंगी जो मुसलमानों ने अपने दौरे खिलाफत में बनाई थी। मुसलमानों के महलात मिलेंगे जो मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में बनाया था। मुसलमानों, हिंदुस्तान में अगर आपने मस्जिदों को आबाद नहीं किया, हिंदुस्तान में आपने गुनाहों के काम नहीं छोड़े, याद रखो हिंदुस्तान में भी आपको मिटा दिया जाएगा। ताजमहल रह जाएगा, ताजमहल को बनाने वाली कौम नहीं रहेगी। हाय, लाल किला रह जाएगा, लाल किले को आबाद करने वाली कौम नहीं रहेगी। मुसलमानों, वक्त का तकाजा है कि गिर जाओ, अल्लाह के सामने गिर जाओ। मुसलमानों, यही एक रास्ता है जिससे रोशनी निकल सकती है आपके अमन व फिजा को कायम करने के लिए। यही एक रास्ता है और दोस्तों कोई रास्ता नहीं है। मुसलमानों, अंदेशे हैं, पता नहीं हालात क्या करेंगे, अब क्या होगा। मुसलमानों को बाकायदा मिटाने की साजिशें और बाकायदा अलल ऐलान मुसलमानों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, डरने की बात नहीं, कुरान उसूल पेश करता है, कुरान एक कानून पेश करता है। मुसलमानों, नफरतों के माहौल में जीना है, अदावतों के माहौल में हमें हिंदुस्तान में जीना है, और इस माहौल में सर उठाकर जीना है, इज्जत के साथ चलना है, वकार के साथ चलना है। तो कुरान आपको उसूल पेश करता है। कुरान कहता है आला अखलाक के हामिल बन जाओ, आला किरदार के हामिल बन जाओ। मुसलमानों, हिंदुस्तान के नफरत के माहौल में अगर जीना है, आला किरदार पेश करो, आला अखलाक पेश करो। जो अखलाक इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक था, जिस अखलाक से आपने दुश्मनों की दुश्मनी को फतेह किया, दुश्मनों के दिलों को जीता, वक्त के हाकिमों, वक्त के महकूमों को अपने मातहत किया, उस अखलाक के मालिक बन जाओ। मुसलमानों, मोहब्बत की अलमबरदार बन जाओ। मुसलमानों, नफरतों का मुकाबला मोहब्बत से करो। कुरान चीख चीख के कहता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। कुरान हमें क्या पैगाम देता है कि मुसलमानों, कभी अच्छाई और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। ये कुरान हमें दर्स देता है, ये कुरान हमें सिखाता है कि हिंदुस्तान में नफरतों के माहौल में जीना है तो कैसे जीना है। कुरान हिंदुस्तान के मुसलमानों आपको कहता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, कि कभी अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। मुसलमानों, जो तुम्हारे साथ बुराई से पेश आए तुम उनके साथ अच्छाई से पेश आओ, जो तुम्हारे राहों में कांटे बिछाए तुम उनकी राह में फूल बरसाओ, जो तुम्हें पत्थर मारे, जो तुम्हें गाली दे तुम उन्हें दुआएं दो, जो सख्त कलामी से पेश आए तुम नरमी के साथ उनके पेश आओ। जब इस अखलाक के मालिक रहोगे तो क्या होगा? रब ने फरमाया कान्नहु वलियुन हमीम, देखोगे जो तुम्हारे जानी दुश्मन है वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे। मुसलमानों, वो किरदार पेश करो कि हिंदुस्तान के लोग कहें कि ये मुसलमान हमारे हिंदुस्तान का कीमती सरमाया है। वो अखलाक पेश करो कि गांव वाले कहें कि हमारे गांव का सरमाया है ये मुसलमान। वो अखलाक और किरदार पेश करो कि गली का हिंदू भी कहे कि ये हमारी गली का कीमती सरमाया ये इंसान। मुसलमानों, मक्की ज़िंदगी के हालात आप पढ़िए। मक्की ज़िंदगी का एक वाक़या आता है जब मुसलमान मक्के में परेशान थे, हिजरत करके जा रहे थे हबश की तरफ, हिजरत करके जा रहे थे मदीने की तरफ। उस वक्त अबू बकर के दिल में भी आया लाओ मक्के को छोड़ देते हैं और जाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ रब की इबादत अमन सुकून के साथ कर सकें, इत्मीनान के साथ कर सकें। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सामान उठाया हिजरत की गर्ज से मक्का छोड़कर जा रहे थे, मक्के के एक सरदार इब्ने दुगन्ना को पता चल गया कि अबू बकर मक्का छोड़ रहे हैं, अबू बकर मक्का छोड़े। इब्ने दुगन्ना ने अबू बकर को पकड़ लिया, कहा अबू बकर कहाँ जाते हो, कहाँ का सफ़र है? कहा इब्ने दुगन्ना, तुम्हारी कौम ने यहाँ इत्मीनान से इबादत का मौका तो दिया
نہیں. تمہاری قوم یا امن و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہیں دیتی. جاتا ہوں کسی ایسی جگہ جہاں امن کے ساتھ سجدے کر سکوں, اطمینان کے ساتھ رکوع کر سکوں, اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھ سکوں, ایسی جگہ جاتا ہوں. ابن دگنہ نے کہا مثلک یا ابا بکر, مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. آیا ابو بکر تیرے جیسا عظیم انسان, آیا ابو بکر تیرے جیسا عزت دار انسان, آیا ابو بکر تیرے جیسا با اخلاق انسان, اللہ کے لیے تم مکہ مت چھوڑو. آیا ابو بکر تمہارا وجود مکے میں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. آیا ابو بکر تم ہماری شان ہو, ہمارا غرور ہو, تم مکہ مت چھوڑنا. کس کی ہمت ہے کہ تم کو مکے سے نکالے گا؟ کس کی ہمت ہے؟ لا یخرج ولا یخرج. نہ تم اپنی مرضی سے مکے کی سرحد سے باہر نکل سکتے ہو, نہ تم کسی کی ہمت کہ تم کو مکے سے نکالے. ارے کون سی عبادت کرنا چاہتے ہو, کہاں کرنا چاہتے ہو؟ میں ابن دگنہ مکے کے سردار ہونے کی حیثیت سے تم کو شخصی پناہ دیتا ہوں. آؤ کہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو, لیکن مکہ مت چھوڑنا. مسلمانوں ابو بکر کی طرح کردار پیش کرو کہ ہندوستان کے لوگ آپ کے قدموں میں پڑ جائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں سب سے زیادہ گھٹیا کردار ہے تو مسلمانوں کا. اور کوئی چور نکلے گا تو مسلمان, دارو بناتا ہے تو مسلمان, سگریٹ پیتا ہے تو مسلمان, خون کرتا ہے تو مسلمان, جھگڑے میں زیادہ تر مسلمان. کون سا آپ اسلام پیش کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر؟ ہاں کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ وہ اسلام پیش کرو جو ابو بکر نے پیش کیا, جو معاذ بن جبل نے پیش کیا, جو حضرت علی عمر فاروق نے پیش کیا. اس کردار کے حامل بن جاؤ. مسلمانوں کردار میں اتنے اونچے ہو جاؤ, اتنے اونچے ہو جاؤ کہ مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک بڑھے اور یہ اپنی آنکھیں راہوں میں بچھائیں. یہی مسلمانوں. دوسری چیز, ایک چیز ہے جس کی ضمانت دی ہے رب العالمین نے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا, فرشتے تمہاری زمین پر اتریں گے حفاظت کے لیے. بس ایک چیز ہے, رب العالمین نے فرمایا میرے لیے جیو دنیا میں, میرے لیے. رب نے فرمایا دنیا میں میرے لیے جیتے ہیں, جو میرے دین کے لیے جیتے ہیں, میرے دین کی تبلیغ کرتے ہیں, جو میرے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں, جو بے نمازیوں کو مسجد میں لاتے ہیں, جو لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہیں, قرآن یہ احکامات ان تک پہنچاتے ہیں. اور رب نے فرمایا میں ان کی حفاظت کروں گا, کوئی دشمن ان کو چھو بھی نہیں سکتا. قرآن میں رب کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے نبی آپ دین کی تبلیغ کیجئے, مکے کے اندر میری توحید کی صدا کو بلند کیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کما حق کا وہ امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے. ہاں یہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے, توحید کی صدا لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اگر دشمن آپ کے اوپر ٹوٹا, اگر آپ پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو یہ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ دشمن آپ تک نہیں پہنچے گا, میں آپ کی حفاظت کروں گا. رب کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. اور یہ بات سنو ہندوستان کے مسلمانوں, یہ بات صرف محمد رسول اللہ کے لیے نہیں ہے, قیامت تک آنے والی نسلوں کو رب العالمین یہ ذمہ داری ہے. یہ اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر تم دین کی تبلیغ کرو گے میں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرواؤں گا, میں خود تمہاری حفاظت کروں گا. اور آج مسلمان کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کی فضا اتنی گرم ہے, اتنی خطرناک اور زہریلی فضا ہے, اس فضا میں ہم توحید کی صدا کیسے بلند کریں, ہم توحید کی دعوت کیسے لوگوں کو دیں؟ ہمیں تو جیل میں ڈال دیا جائے گا, ہمیں تو مار دیا جائے گا. ہندوستان کے مسلمانوں, ہندوستان کی فضا مکے کی فضا سے خراب نہیں ہے. نہیں, اس ہندوستان کی فضا مکے کی فضا سے خراب نہیں ہے. مکے میں اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا, مکے میں کوئی باہر اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا, مکے میں کوئی باہر مسلمان گھوم بھی نہیں پاتا تھا. تبھی تو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس رو کر آئے تھے کہ اب تو باہر گھومنے بھی نہیں دیتے. تب محمد رسول اللہ نے عمر کے اسلام کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. ان حالات میں بھی صحابہ اور مکے کے مسلمان رب کی توحید کو اس وقت بھی بلند کر رہے تھے, اس وقت بھی رب العالمین کا یہ کلمہ, توحید کا کلمہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے. آپ جانتے ہیں مکے کے انہی حالات میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. کیسے مدد کی؟ عمر نے انہی حالات میں اسلام قبول کیا, اللہ نے ایسے مدد کی. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا وہ جملہ, تاریخی جملہ یاد کیجئے کہ ما زلنا عیدہ منذ اسلم عمر, کہ ہم مکے میں سر نیچے کر کے زندگی گزار رہے تھے, لیکن عمر نے اسلام کیا, سر اٹھا کر زندگی گزارنے لگے. ہاں مکے میں عمر کا قبول اسلام بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. مسلمان کہتے ہیں ہمیں بڑا حوصلہ ملا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب عمر نے اسلام کیا ہمارے اندر ہمت آ گئی, حوصلہ آ گیا, رب نے اس طرح ہماری مدد کی. مسلمانوں
یہ معلوم ہے جن کے دلوں میں خیر ہوتا ہے نا، بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے دلوں میں خیر ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا قرآن سنا دیجئے، وہ اللہ کہتا ہوں اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا دین کے لیے، فوراً آپ کی دعوت کو قبول کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں ایک ادارے نے کمپٹیشن رکھا، کس چیز کا؟ سیرت کے اوپر، اور سیرت کا کمپٹیشن کس کے لیے تھا معلوم ہے؟ اونلی فار نان مسلم، صرف غیر مسلموں کے لیے تھا، کہ اس میں کوئی مسلمان حصہ نہیں لے سکتا، اس میں صرف غیر مسلم حصہ لیں گے۔ غیر مسلموں نے حصہ لیا کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھنی ہے، ایک مضمون لکھنا ہے، مقالہ لکھنا ہے۔ غیر مسلم بہت سارے حصہ لیے، بہت بڑا انعام تھا، بہت قیمتی انعام تھا، اول اور دوسرے اور تیسرے نمبر کو۔ آپ جانتے ہیں اس انعام کے پیچھے بہت سارے غیر مسلموں نے حصہ لیا۔ سیرت کے اوپر جب کتاب، معلوم ہے اول نمبر کس کا آیا؟ ایک غیر مسلم لڑکی کا آیا۔ جب اسٹیج سجا، انعام دینے کی باری آئی تو اس غیر مسلم لڑکی کا نام پکارا گیا کہ فلاں کا اول نمبر آیا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی سیرت کے اچھے پہلوؤں کے اوپر بحث کی اس مقالے کے اندر، وہ آئے اپنا اول انعام لے۔ وہ لڑکی اسٹیج کے اوپر تو آئی لیکن انعام نہیں لیا۔ لوگ حیران ہیں کہ آپ انعام کیوں نہیں لیتی؟ کہا یہ انعام غیر مسلموں کے لیے آپ نے رکھا ہے، میں تو محمد رسول اللہ کی سیرت لکھتے لکھتے مسلمان ہو گئی۔ میں ساؤتھ انڈیا کے اندر یہ واقعہ چند سالوں کے پہلے کا واقعہ ہے، کہ میں محمد رسول اللہ کی سیرت کے اوپر لکھتے لکھتے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی، میں نے محمد رسول اللہ کے کردار کو پڑھا، میں مسلمان ہو گئی۔ ہاں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مسلمانوں تھوڑا سا ماننے کی ضرورت ہے، مٹی بہت ہی نرم ہے، تھوڑا سا کوشش کیجئے، تھوڑا سا کوشش۔ مسلمانوں اللہ حالات خود ہی آپ لوگوں کے لیے نازک بنا دے گا، اللہ رب العالمین خود ہی ان کے دلوں میں اسلام ڈال دے گا، اور آپ خود اسلام پر ہیں اور دوسروں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے ہندوستان کے ماحول کو ہمارے لیے پرامن بنا سکتا ہے۔ اور مسلمانوں ایک اور چیز میں نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ ہندوستان کے لاء کو پڑھو، ہندوستان کے قانون کو پڑھو۔ یہاں اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، مدرسے و مسجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ہندوستان کے نوجوانوں ہندوستان کے لاء کو پڑھو، ہندوستان کے دستور کو پڑھو، ہندوستان کے قانون کو پڑھو۔ یہاں اگر قانون نہیں جانو گے تو ہر تمہیں دبائے گا، یہاں اگر قانون جان لو گے تو کوئی تمہیں دبا نہیں سکتا، کوئی تمہارے حقوق نہیں مار سکتا۔ آپ دیکھیے، آپ سورہ یوسف پڑھیے، سورہ یوسف میں اللہ نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جہاں پہ رہو وہاں کے قانون کو پڑھو، وہاں اگر قاعدے میں رہ کر بات کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں سے مصر کے بادشاہ بنے، اور مصر کے بادشاہ بنے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر ان کے پاس غلہ اور اناج راشن لینے کے لیے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، باقی سب سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، بڑی محبت تھی، کہا کہ یہ اناج لے کے راشن لے کے چلے جائیں گے لیکن مجھے بنیامین کو اپنے پاس روکنا ہے، کیسے روکوں، کیونکہ مصر کا قانون اجازت نہیں دیتا ہاں کہ ویسے ہی بنیامین کو اپنے پاس روکے، مصر کا قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن حضرت یوسف نے قانون کا سہارا لیا، قاعدے میں رہ کر اس نے یہ کام کیا کہ بادشاہ کے محل کا ایک گلاس اٹھا کر، قیمتی برتن اور پیالہ اٹھا کر بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، قرآن کہتا ہے کہ بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ چھپا دیا۔ جب تلاشی لی گئی کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں نکلا۔ ہاں یوسف علیہ السلام بنیامین کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے تھے، چور ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے، بس محبت تھی، ان کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کے سامان میں پیالہ چھپا دیا۔ قرآن کہتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، میرے بندو جہاں رہو وہاں کے قانون کو سمجھو، وہاں کے دستور کو سمجھو، دستور کو سمجھو گے تو سر اٹھا کے جیو گے، یہاں کے قانون کو سمجھو گے تو مسجدوں کی حفاظت کر پاؤ گے، مدرسوں کی حفاظت کر پاؤ گے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر پاؤ گے۔ یہاں کے قانون کو نہیں سمجھو گے تو دبائے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، کوئی تمہارا پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں یہ ساری تدبیریں ہوتی رہیں گی لیکن آپ کا آخری ہتھیار آپ کا دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ مسلمانوں اب آؤ مسجدوں میں دعائیں مانگو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کس چیز کا؟ آؤ اب مسجدوں میں دعائیں کرو، آؤ اب نمازی بن جاؤ، آؤ اب گناہوں سے توبہ کر لو، آؤ اب اللہ کو راضی کر لو، آؤ اب رب کی دین کے قریب ہو جاؤ۔ مسلمانوں دعائیں کرو، دعائیں، اور دعاؤں میں صرف اپنا حال اللہ کے سامنے رکھنا، اپنے گھر و بار کا حال رکھنا یہ ناکافی ہے۔ مسلمان
مسلمانوں حالات اتنے خطرناک ہیں کہ پوری دنیا مسلمان مظلوم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو. دیکھیے بنو اسرائیل پر جب ظلم ہو رہا تھا تو موسیٰ ہارون علیہ السلام نے رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلائے. موسیٰ کی نیست و نابودی کی دعائیں کی, حضرت فرعون کی نیست و نابودی کی دعائیں کی کہ اللہ فرعون کو تو نے دنیا کی رونقیں عطا کی ہیں, دنیا کا مال عطا کیا ہے, دنیا کی طاقت عطا کی ہے, یہ دنیا کے مال اور طاقت کے ذریعے تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے. اے اللہ فرعون کے مال کو نابود کر دے, اے اللہ فرعون کو تو سپہ ہستی سے مٹا دے. جواب رب کی طرف سے آتا ہے, اے موسیٰ و ہارون تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں, اب تم میرے دین پر ثابت قدم رہو اور انتظار کرو کہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے. یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے دعا مانگی فرعون کی بربادی کی, فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی. فرعون کی ہلاکت اور موسیٰ کی دعا میں 40 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 40 سال کا فاصلہ. آج دعا کر کے ہماری یہ سوچ بڑی غلط ہے کہ دعا کی فجر میں اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ جائیں. نہیں 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 مسلمانوں, اللہ ہم سے صبر کی عبادتیں کروائے گا. اللہ ہمارے دوستوں صبر کو دیکھے گا کہ کتنا میرے بندے میرے دین میں کوشش اور مجاہدہ کرتے ہیں. مسلمانوں دعائیں کرتے رہو. جب موسیٰ کو 40 سال انتظار کرنا پڑا تو ہم تو دوستوں غیر نبی ہیں, ہاں ہم تو ایک عام مسلمان ہیں. مسلمانوں ہمارا سفر اور طویل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیے. آپ کی ان دعاؤں کا دوستوں نتیجہ, ان دعاؤں کا پھل آپ نہیں تو آپ کی نسلیں ضرور دیکھیں گی. ہندوستان کے مسلمانوں, غیر مسلم جو بھائی ہیں, جو امن پسند ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہماری کسیوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور سب سے پہلی میں بات یہ کہوں, یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو ذلیل, ہم نیوز چینل دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے, عیسائی بٹھایا جاتا ہے مسلمان اور ہندو اور ڈیبیٹ کر کے ان کو لڑایا جاتا ہے. کیوں دیکھتے ہیں آپ میڈیا؟ ہاں کیوں آپ نیوز چینلوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ بکے ہوئے ضمیر ہیں, یہ بکی ہوئی کلمیں ہیں. مسلمانوں مت دیکھو ان نیوز چینلوں کو, مت دیکھو ان کو. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں. یہ پیسوں پر بکی ہوئی میڈیا ہے. آپ مجھے بتائیے, اگر ہم امن پسند ہو کر کچھ امن کے ساتھ تحفظ کے ساتھ ہم کوئی مظاہرہ کرتے, ریلی نکالتے ہیں, کتنی میڈیا کے چینل ہیں جو ہمیں کوریج دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دے گا. ہاں اگر یہ ظالم تھوڑی سی ریلی نکالتے ہیں چند افراد کے ساتھ, پورا میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے, پورا میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے. یہیں پر پتہ چلتا ہے کہ بکی ہوئے لوگ ہیں, بکے ہوئے ان کے ضمیر ہیں. مت دیکھو نیوز چینلوں کو. ہاں چند اپنی میڈیا کے چینل ایسے ہیں, چند ایسے لوگ ہیں, اور اللہ ہدایت دے رویش کمار کو جس نے اپنی قلم سے لیڈروں کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہے. اللہ تو میں دعا کروں گا اللہ ان کو ہدایت دے جو مسلمانوں کی قضیوں کی نمائندگی کر رہا ہے. کس طرح ان کی لیڈروں کی نیندوں کو حرام کر کے رکھا. رویش کمار آپ ان کی چینل کو دیکھ سکتے ہیں جو حقائق کو آپ لوگوں کے سامنے لا کے رکھا ہے. مسلمانوں دعائیں کرو, ایک ہی چیز ہے, آپ مسجدوں کو آباد کرو. یہیں سے دوستو ہماری مدد آ سکتی ہے, انہی میناروں سے دوستو آپ لوگوں کی مدد آ سکتی ہے. یہیں گھر ہیں جہاں روئیں گے گڑ گڑائیں گے, یہیں سے اللہ رب العالمین آپ کی مدد نازل کر سکتا ہے. ورنہ مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. میرا وہ بھائی مجھ سے سوال کر رہا تھا ہم ذلیل رسوا کیوں ہیں, یہ میں نے جواب دے دیا, آپ لوگوں کو جواب دے دیا. اب دعا کرتا ہوں بار الہ سے, اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی, اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کر, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کر. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت کر. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کر. اے اللہ ان مدرسوں کی حفاظت کر, دین کے عالموں کی حفاظت کر, ہندوستان کے عوام کی حفاظت کر, ان مدرسوں کی حفاظت کر. اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے, ورنہ اللہ ان پر اپنے عذاب کی تو بجلی گرا دے. اے اللہ ہندو جو امن پسند ہیں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دے. اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے, ان کی چالوں کو ناکام کر دے, ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ امن کی فضا قائم کر دے ہندوستان کے اندر. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولتعالی اولا اجل واللہ یعلم ما تصنعون.